معاہدہ مکمل ہو چکا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک سے اس اجتماع کے شرکاء پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں اس گھاٹی ہی میں دبوچ لیں۔ اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی کہ خیمے والو، محمد کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، بس آپ لوگ اپنے اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کے جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤسا اور اکابرین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں پرداز ہوا، خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہو اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو۔ حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگزیر ہو جتنا آپ حضرات سے ہے، لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بالآخر یہ وقت عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کے پاس پہنچا، وہ بھی کہنے لگا کہ یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی، ان میں سے کسی نے ہاں کی اور نہ ہی نہ۔ آخر رؤسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ رؤسائے مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی گرید میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑا، لیکن منظر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے، لیکن جب انہیں مکہ معظمہ پہنچایا گیا تو وہاں مطعم بن عدی نے انہیں چھڑا دیا اور اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ ناظرین گرامی، یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی تھی جس پر محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جان سپاری و شجاعت کے جذبات چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے، ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ناظرین گرامی، جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے لک و دک صحرا سے اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کر لی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جائز مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ناظرین گرامی، ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تک اپنے مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں کہ آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیت عقبہ کبرا سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں۔ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی اور بچے چھین لیے۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریقوں نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح اب تک پہنچ جاتی۔ یہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، وہ شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور اس کے بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اس کے ددھیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ ناظرین گرامی، یہ کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت تھی اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ آپ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گئے۔ ام سلمہ نے آپ کو تمام تر تفصیلات بتائیں تو آپ نے ان کو مدینہ پہنچانے کا ارادہ کیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اس میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ واپس پلٹ آیا۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تم بہت آگے پہنچ گئے ہو۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چلے جاؤ، تو باخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت شعیب نے کہا کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شعیب نے نفع اٹھایا، شعیب نے نفع اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر ہم مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن حشام کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک ہی تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی، سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دے کر عیاش سے کہا کہ دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے بھی اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں بھی چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم کو پورا کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا اور لوگوں کی طرف کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا کہ بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو؟ عیاش نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی گئی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لایا اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ ناظرین، عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان رہ گئے تھے
जिन्हें मुशरिकीन ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। इन दोनों हजरात यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना साजो सामान तैयार करके रवानगी के लिए हुक्म खुदाबंदी का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रख्ते सफ़र भी बंधा हुआ था। सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि मुझे तुम्हारा मकाम में हिजरत दिखलाया गया है। यह लावी की दो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई एक नखलिस्तानी इलाका है। उसके बाद लोगों ने मदीना की जानिब हिजरत की। आम मुहाजिरीन हबशा भी मदीना ही आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी सफ़र मदीना के लिए साजो सामान तैयार कर लिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ज़रा रुके रहो, क्योंकि तवक्को है कि मुझे भी इजाज़त दे दी जाएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा, क्या आपको इसकी उम्मीद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुके रहे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करें। उनके पास 2 ऊँटनियाँ थीं। उन्हें भी 4 माह तक बबूल के पत्तों का खूब चारा खिलाया। जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबा किराम तैयार होकर निकल गए और बाल बच्चों और मालो दौलत को लात मारकर औस और खजरज के इलाके में जा पहुंचे हैं, तो उनमें बड़ा कोहराम और गलो अलम फट पड़ा और उन्हें ऐसा रंज कल्क हुआ कि उनसे कभी साबिका न पड़ा था। अब उनके सामने एक ऐसा अजीम और हकीकी ख़तरा मुजस्सम हो चुका था जो उनके बुत परिस्ताना और इक्तिसादी इज्तमाइयत के लिए चैलेंज था। मुशरिकीन को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल क़यादत और रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जाए क़ुव्वत की तासीर मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कैसी अजीमत व इस्तिकामत और कैसा जज्बा फ़िदाकारी पाया जाता है। फिर औस व खजरज के कबाइल में किस कदर क़ुव्वत व कुदरत और जंगी सलाहियत है और उन दोनों कबाइल के औकला में सुलह व सफ़ाई के कैसे जज्बात हैं और वो कई बरस तक खाना जंगी की तलखियाँ चखने के बाद अब बाहमी रंजो अदावत को ख़त्म करने पर किस कदर आमादा हैं। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहरे अमर के साहिल से उनके जो तिजारती शाहराह गुजरती है, उस शाहराह के एतबार से मदीना फ़ौजी अहमियत के किस कदर हसास और नाजुक मकाम पर वाक़ है। इसके अलावा मुल्क शाम से सिर्फ मक्का वालों की सालाना तिजारत 2.5 लाख दीनार सोने के तनासुब से हुआ करती थी। अहले ताइफ वगैरह की तिजारत इसके अलावा थी और ये भी मालूम था कि उस तिजारत का सारा दारोमदार इस पर था कि यह रास्ता पुरअमन रहे। इन तफसीलात से बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि यसरब में इस्लामी दावत की जड़ पकड़ने और अहले मक्का के ख़िलाफ़ अहले यसरब के सफ़ारा होने की सूरत में मक्का वालों के लिए कितने ख़तरात थे। चूँकि मुशरिकीन को उस गंभीर ख़तरे का पूरा एहसास था जो उनके वजूद के लिए चैलेंज बन रहा था, इसलिए उन्होंने उस ख़तरे का कामयाब तरीन इलाज सोचना शुरू किया और मालूम रहे कि उस ख़तरे की असल बुनियाद दावत इस्लाम के अलमबरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। अहले मक्का ने मुसलमानों को मदीना हिजरत करने से रोकने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए क्या मंसूबे बनाए, इसकी तफसीलात हम इंशाअल्लाह अपनी आइंदा वीडियो में बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।